یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 تا 48 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ بخشے آپ کو، کیوں رخصت دے دی آپ نے انہیں یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے آپ پر سچ کہنے والے اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو۔ نہیں رخصت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ڈرنے والوں کو۔ رخصت وہی مانگتے ہیں آپ سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور شک میں پڑے ہیں ان کے دل، سو وہ شک میں ہی بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا، لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا، سو روک دیا ان کو، اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر نکلتے تم میں کچھ تو نہ بڑھاتے تمہارے لیے مگر خرابی، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں، اور تم میں بعض جاسوس ہیں ان کے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالمین کو۔ وہ تلاش کرتے ہیں بگاڑ کی پہلے سے، اور الٹتے رہتے ہیں آپ کے کام، یہاں تک کہ آ پہنچا سچا وعدہ اور غالب ہوا حکم اللہ کا، اور وہ ناخوش ہی رہے۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹے وعدے، جھوٹے عذر کر کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھی۔ آیت میں ایک لطیف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی وضاحت فرمائی گئی کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی تحقیق سے پہلے ہی انہیں اجازت دے دی، اور وہ لوگ خوشیاں مناتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دھوکہ دے دیا۔ اگرچہ
ان کا اس دھوکہ دینا اور حیلہ جوئی کرنے کا مقصد جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر فرما دیا گیا کہ اگر اجازت نہ بھی دی جاتی تو یہ لوگ جانے والے نہیں تھے، اور اگر اس جہاد میں جاتے تو ان سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، بلکہ یہ فتنہ اور فساد کرتے اور ان سے خطرہ ہی رہتا۔ لیکن ان کو یہ فرمایا گیا، منشا یہ تھی کہ اجازت نہ دی جاتی تو جانے والے تو یہ پھر بھی نہ تھے، لیکن ان سے ان کا نفاق کھل جاتا اور مسلمانوں پر انہیں طعنہ کسنے کا موقع نہ ملتا کہ ہم نے انہیں بیوقوف بنا لیا، اور آئندہ کے لیے بھی مسلمانوں کو ان سے باخبر رہنے کی صورت جو ہے وہ پیش آ جاتی۔ دوسری اور تیسری آیت میں مومنین اور منافقین کا یہ فرق بتا دیا کہ صحیح ایمان والے وہ کبھی بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر نہیں کریں گے، یعنی وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ لوگ رخصت نہیں مانگیں گے، بلکہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں ایسے جو جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اور اللہ اس موقع پر فرمایا کہ متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ اگر یہ لوگ نکلتے بھی اور ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا بھی تو پھر اس کے لیے انہوں نے کچھ سامان بھی تیار کیا ہوتا، جبکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، کوئی بھی سامان تیار نہیں کیا تھا، جس سے معلوم ہو گیا کہ ان کے عذر کا بہانہ غلط تھا، در حقیقت ان کا جہاد پر نکلنے کا ارادہ ہی نہ تھا۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ دھوکے سے اجازت لینے والے منافقین کا حال یہ بتایا کہ ان کا جہاد میں نہ جانا ہی بہتر ہے، مسلمانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور ان کے نہ جانے سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جاتے بھی تو جھوٹی خبریں اور سازشیں جو ہے وہ پھیلاتے، اور ان میں فرمایا کہ بعض تو ان میں جاسوس بھی ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر شامل ہو کر وہ جاسوسی کا کام ہی کرتے، جھوٹی افواہیں اڑاتے، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ فتنہ و فساد غزوہ احد میں کر چکے ہیں۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ رب العزت نے کا امر جو ہے وہ غالب آ کر رہا، یعنی یہ لوگ، ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ و فساد سازشیں نہ کر سکیں، تو اللہ کا یہ امر جو ہے وہ غالب رہا، اگرچہ فرمایا کہ منافقین اس پر پیچ و تاب کھاتے رہے اور انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں اور انہیں اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ملے، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے تو مسلمان شکست کھا جائیں گے اور ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اہل ایمان کو ان آیات کے اندر تسلی بھی دے دی گئی کہ ان کفار کا تمہارے ساتھ نہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان ان کا اپنا ہے۔ اگر وہ جاتے تو پھر ان کا عذر، یعنی ان کی منافقت نہ کھلتی، وہ پھر ایک پکے اور سچے مسلمان سمجھے جاتے، لیکن نہ جانے کی وجہ سے ان کا نفاق کھل گیا تاکہ آئندہ چل کر مسلمان ان سے باخبر رہیں۔ آیت کے حوالے سے آیت نمبر 43 کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی کا عنوان کس حوالے سے اختیار فرمایا گیا؟ آیت نمبر 43 کی ابتدا ہی عفا اللہ عنک سے ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخش دے۔ اب کس بات پر معافی اور بخشش کی بات ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ بات پہلے ہوتی اور معافی کی بات بعد میں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں اس معاملے کو الٹ دیا اور معافی کی بات جو ہے وہ پہلے فرما دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کچھ اس قسم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس بات کو کہ جو بعد میں آ رہی ہے کہ آپ نے ان کو رخصت کیوں دے دی، تحقیق کیے بغیر، تاکہ آپ معلوم کر لیتے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے، یہ بات معلوم ہو جاتی۔ آپ کی اجازت سے پھر یہ بات معلوم نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ آپ نے کیوں انہیں رخصت دے دی۔ تو یہ سوال پوچھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر گراں گزرتا۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے
اس بات کے کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر گراں گزرے، اس سے پہلے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخشے، یعنی اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معافی جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو آگے پھر اس بات کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ اور یہاں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ معافی جو ہے وہ کسی گناہ اور نافرمانی کے بدلے میں ہوا کرتی ہے، فرمایا یہ ضروری نہیں، ناپسندیدہ چیز اور ناپسندیدہ بات پر بھی معافی کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے یہ بات، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو گناہوں کی بخشش کی بات یہاں نہیں، بلکہ وہ چیز کہ جو اللہ کے ہاں پسند نہیں تھی اور اس کی معافی اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دی کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا، چونکہ اس چیز کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر ہونا ہی نہیں تھا، اس کا نقصان نہیں پہنچنا تھا۔ لیکن فرمایا آگے جو اس کی حکمت بتا دی کہ اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کا سچا اور جھوٹا ہونا معلوم ہو جاتا اور یہ چیز اہل ایمان کے لیے آئندہ فائدہ مند ثابت ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔